الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاة صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین وقال علیہ الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن جو ہے درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ فرمایا کہ دنیا میں زندگی میں ایک عمل کرتا تھا۔ کیا عمل؟ فرمایا درود شریف زیادہ پڑھتا تھا، میرے پیارے رب کو میری یہ ادا پسند آئی اور اسی ادا پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو ایک بات یاد رکھنا، ہمارے نبی جو ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کی نقل اتارے گا، نبی کی چال چلے گا اور ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو سنوارے گا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو بہاریں عطا فرمائیں گے، اس کی دنیا کو خوشگوار بنائیں گے، حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اس کو گھر میں بھی عزتیں ملے گی، یہ لکھ کر رکھ دو، اس کو گھر میں بھی عزتیں ملے گی، اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہوگی، اس کے بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باہر بھی عزتوں بھری، محبتوں بھری زندگی نصیب فرمائیں گے۔ کون؟ فرمایا کہ جو سنتوں پر چلے گا، جو ہمارے نبی کی نقل کو اتارے گا، جو درود شریف کا اہتمام کرے گا، فرمایا اللہ اس کا یہ جہان بھی سنواریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا وہ جہان بھی سنواریں گے۔ تو آج کی مجلس میں یہ نیت کی جائے کہ انشاءاللہ آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ سنتوں پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنتیں کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، نماز کی 51 سنتیں کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں کیا ہے فرمایا وہ معلوم نہیں ہے، وضو کی جو 17-18 سنتیں وہ کیا ہے فرمایا وہ معلوم نہیں ہے، پانی پینے کی جو 6 سنتیں وہ کیا ہے فرمایا کہ وہ معلوم نہیں ہے، مسجد سے نکلنے کی سنتیں فرمایا کہ وہ معلوم نہیں ہے، بیت الخلاء میں جانے کے اور نکلنے کے 37 کے قریب آداب ہے اور اس میں کئی سنتیں ہیں، فرمایا کہ ہمیں وہ معلوم نہیں ہے۔ ہر کوئی رات میں اپنے لباس کو چینج کر کے سوتا ہے، لیکن کوئی سنت کی نیت سے اپنے لباس کو چینج نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کم سے کم روز مرہ کی جو سنتیں وہ تو ہمیں معلوم ہو۔ پیارے نبی کا سونا کیسا تھا، سونے سے پہلے کیا عمل کرتے تھے، آقا
آقا کا اٹھنا کیسا تھا، اٹھنے کے بعد کیا عمل کرتے تھے، فجر کی نماز کے لیے جب آپ آتے تھے تو سنت کہاں پڑھتے تھے، اور پھر مسجد میں آتے ہوئے آپ کون سی دعا پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد پیارے نبی کا کیا طریقہ تھا، آپ اشراق کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے نبی چاش تک کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، ہمارے نبی کا اٹھنا، ہمارے نبی کا چلنا، ارے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، ارے کتابوں میں سب موجود ہے، آپ کتب خانے میں چلے جائیں اور کہیں کہ ہمیں اللہ والوں کی جو معتبر کتابیں ہیں سنت کے بارے میں ہمیں کتابیں دو، آپ کو 300 روپے میں چار پانچ کتابیں دے دیں گے، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، علیکم بسنتی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے دن کے لیے واٹس ایپ کو سائٹ پہ رکھ دو، اخبار کو سائٹ پہ رکھ دو، پیارے نبی کی سنتوں کو پڑھو، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں نماز کی جو 51 سنتیں ہیں اس میں سے ہم میں کا ہر کوئی 27-28 سنتوں پر تو عمل کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، یہ میں میرے نبی کی نقل اتار رہا ہوں۔ وہ تو جیسا کرتے دیکھتا ہے ویسا کر رہا ہے۔ ارے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے کہ وضو کرتا ہوں، اچھا یہ لیکن یہ 3 مرتبہ کیوں دھو رہا ہے، 1 مرتبہ دھونا تیرا وضو ہو جائے گا، کہتا ہے کہ وہ تو فرض ہے، پھر 3 مرتبہ دھونا کیا ہے تو کہ سنت ہے۔ اس کا مطلب پیارے نبی وضو میں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوتے تھے، لیکن ہم ہاتھ دھوتے وقت ہمیں اس کا استحضار ہی نہیں ہوتا کہ میں آقا کی نقل اتار رہا ہوں۔ اصل جو چیز ہے نا وہ استحضار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والے کوئی لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، نہ کوئی لمبے لمبے وظیفے نہیں ہوتے، ہماری جیسی سیدھی سادہ ان کی نارمل زندگی ہوتی ہے۔ اتنا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہیں، انہیں سنتوں کا استحضار ہوتا ہے اور ہمیں استحضار نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنی دکان پہ جو چیز بیچی جا رہی ہے 80 روپے میں، ہمیں سب کو معلوم ہوتا ہے یہ آئی کتنے میں، 50 میں آئی، 55 میں آئی، منافع کتنا ہو رہا ہے۔ اندھا دھن کوئی بزنس نہیں کرتا ہے، لیکن سنتوں کے معاملے میں ہمارا معاملہ عجیب ہے کہ ہمیں سنتوں کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی غفلت، اگر ہم 1 ہفتہ نکالتے نا تو 500-600 سنتیں معلوم ہو جاتی۔ ایک کاش ہمارے بستر پر پیارے نبی کی سنتوں کی 5-6 کتابیں رکھی ہوتی، روزانہ رات سونے سے پہلے 10 منٹ پڑھتے ہیں، سنتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کو اتنا اونچا جو مقام ملا اس میں سنتوں کا بڑا دخل ہے، انہوں نے سنتوں پر عمل کیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ والے جو اللہ والے بنے وہ سنتوں پر چل کر کے بنے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم وظیفے پڑھ کے اللہ والے بن جائیں گے۔ اصل انسان جو اللہ کا ہوتا ہے اور اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، وہ یوں فرمایا کہ وہ سنتوں کی برکت سے ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں معاف کرنا، میری اور آپ کی اس معاملے میں بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، بندہ عمل کر رہا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ پیارے نبی کی نقل اتار رہا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج کی مجلس میں یہ طے کرو انشاءاللہ سنتوں پر جو کتابیں اس کو خریدیں گے اور ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھو۔ ہمارے نبی کی سیرت مصطفیٰ 3 جلدوں میں آپ کو ملے گی، وہ پڑھو۔ پیارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے اور کیا احوال تھے، جب ہماری نبی دنیا میں آئے تو کیا کیا انقلابات آئے، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے کہاں پر، فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں کتنی عورتوں نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا، فرمایا کہ 3 عورتوں نے دودھ پلایا۔ آپ مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہے، پھر آپ قبیلہ بنو سعد میں کیسے گئے جو طائف سے آگے ہیں، یہ سب لکھا ہوا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے، اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ نبی جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے، آپ اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے اور کچھ مہینے ہوئے تھے، اور آپ کے والد صاحب جن کا نام عبداللہ تھا وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے، آپ یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ الم یجدک یتیما فآوا، ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، آپ 4 سال قبیلہ بنو سعد میں دائی حلیمہ کے پاس
پاس رہے، آپ وہاں کے واقعات تو پڑھیں، مزہ آ جائے گا، نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، سنتوں پر چلنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، غیروں کے ہیروں کے اور کرکٹروں کے طریقوں سے آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ لیکن ایک کاش سنتوں پر چلنے کا اور سنتوں کو سیکھنے کا اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا اور نبی کے طریقوں کے مطابق مر مٹنے کا انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ داعیہ پیدا ہو جائے، وہ شوق پیدا ہو جائے، وہ ولولہ پیدا ہو جائے، وہ جوش پیدا ہو جائے، وہ چاہت پیدا ہو جائے، وہ تمنا پیدا ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب نبی کی زندگی سامنے ہوگی۔ ارے جس کو ہیرو سے محبت اس کو اس کی ادائیں معلوم، جس کو کرکٹروں سے محبت ان کو ان کے ریکارڈ معلوم، جس کو پیارے نبی سے محبت اس کو پیارے نبی کا اٹھنا معلوم، بیٹھنا معلوم، چلنا معلوم، دیکھنا معلوم، آپ کی ادائیں معلوم، آپ کے طریقے معلوم۔ میرے عزیزو، جب تک ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں وہاں تک کامل محبت کا ملنا مشکل ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سنتوں کو پڑھیں گے، ہم سیرت پر چلیں گے اور سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ یتیم تھے، 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، دائی حلیمہ اور ان کے شوہر مکہ مکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے آئے تھے، تو ہمارے نبی کو لے کر کے گئے۔ وہ پوری داستان اپنی جگہ پر ہے۔ جب یہ حضرات وہاں سے نکلے تھے، ان کی اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، دبلی پتلی تھی اور یہ غریب لوگ تھے، اس لیے سارے قافلے والے آگے چلے جاتے، یہ پیچھے رہ جاتے تھے، تو ان کا انتظار کرتے کرتے لوگ تھک جاتے۔ لوگ کہتے تھے دائی حلیمہ تیری اونٹنی تو بڑی کمزور ہے، بڑی آہستہ سے چلتی ہے، بڑی پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ اسی اونٹنی پر تاجدار مدینہ تشریف لے جانے والے ہیں، اللہ اسی اونٹنی پر پیارے نبی کو بٹھانے والے ہیں۔ اس اونٹنی کی اور دائی حلیمہ کی اور ان کے شوہر کی مقدر پر آج فرشتے بھی ناز کرنے والے ہیں، چاند اور ستارے بھی ان کے مقدر کو دیکھ کر آج شرمانے والے ہیں۔ آج جن کے صدقے میں دنیا اور آخرت بنی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمانوں کا، زمینوں کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، یہ چاند سورج ستارے اور چرندے اور پرندے اور درندوں کا جو نظام چلایا ہے، اور جن کے صدقے میں اللہ نے حضرت آدم کو بنایا ہے، فرمایا تھا اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا، اگر یہ محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ ہائے رے کیا مقدر ہے، کیا قسمت ہے، کیا خوش بختی ہے، کیا سعادت ہے۔ جیسے ہی ہمارے نبی وہ اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی اونٹنی نے جو چلنا شروع کیا اور جو تیز رفتاری پکڑی ہے اور اونٹنی جو ایک دم چست ہو گئی اور تیزی سے چلنے لگی، تو پوچھنے لگے قافلے والے دائی حلیمہ کیا تو نے اونٹنی چینج کر لی؟ جب تو آئی تھی اونٹنی آہستہ چلتی تھی، اب تو جا رہی ہے اونٹنی بڑی تیزی سے چل رہی ہے، تو نے مکہ مکرمہ سے کوئی اونٹنی چینج کی؟ بولے اونٹنی چینج نہیں کی ہے، یہ جو سوار آیا ہے یہ بڑی قسمتوں والا ہے، یہ بڑی بہاروں والا ہے، یہ بڑے مقدر والا ہے۔ ہماری تو بڑی سعادت، ہمارا تو مقدر کھل گیا۔ پھر وہ اونٹنی نے جو چلنا شروع کیا اور وہاں بکری کے تھنوں میں جو دودھ بھر آیا، ارے اللہ اکبر کبیرہ، پڑھیں ہمارے نبی کی سیرت پڑھیں، آپ کی وہاں جو 4 سالہ زندگی گزری۔ میں گیا ہوں قبیلہ بنو سعد میں، دائی حلیمہ کے مکان میں کھڑا رہ کر ہمارے نبی جس کنویں سے پانی بھرتے تھے اس کنویں پر جا کر، ہمارے نبی جہاں کھیلتے تھے ان جگہوں پر جا کر، اور ہمارے نبی کا جہاں سینے مبارک چاک کیا گیا تھا، جہاں شق صدر ہوا تھا اور زمزم کے پانی سے آپ کے سینے، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا تھا۔ میرے عزیزوں، جب میں نے وہاں پر ان واقعات کو سوچنے کی کوشش کی اور ان واقعات کو سوچ کر وہاں میں جو گم ہوا ہوں اور وہاں جو کیفیت بنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جہاں آپ دیکھو چاروں طرف پہاڑ ہے اور سرسبز و شاداب ایک آب و ہوا ہے اور خوشنما فضا ہے، خوشنما ماحول ہے۔ کہنے والے کہہ رہے تھے
کہ اس پہاڑی پر ہمارے نبی بکریاں چراتے تھے۔ کسی نے کہا مولانا یہ وہ کنواں ہے جہاں پر ہمارے نبی پانی بھرتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پیارے نبی کھیلا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا کا شق صدر ہوا تھا۔ میرے عزیزو سیرت پڑھو، سیرت پڑھ کے تڑپو، اللہ ہمیں لے جائیں گے نبی کی ان جگہوں پر، اللہ ہمیں لے جائیں گے۔ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر لے گئے، پڑھنے کا اتفاق ہوا، اللہ لے بھی گئے۔ مینا میں وہ یادیں تازہ ہوئی، عرفات میں وہ یادیں تازہ ہوئی، مزدلفہ میں وہ یادیں تازہ ہوئی۔ آپ مکہ مکرمہ میں آپ غار ثور کو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا غار ثور کے پاس آپ غار ثور آپ یہاں پڑھیں اور دعا کریں، تڑپیں، اللہ تعالیٰ غار ثور پہ جانا چاہتا ہوں، آپ نے پیارے حبیب کو اوپر چڑھایا ہے، مجھ گنہگار کو بھی وہ جگہ دکھا دیں۔ آپ پڑھیں گے اور تڑپیں گے، اللہ ضرور لے جائیں گے، اللہ ضرور لے جائیں گے۔ مانگنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ پھر آپ غار ثور پر چڑھے، اللہ اکبر، جب میں نے اور افریقہ کے ایک ساتھی نے اوپر چڑھنا شروع کیا اور جو کیفیت ہو گئی، پوری کیفیت چینج ہو گئی، اور وہ وقت یاد آنے لگا، وہ باتیں یاد آنے لگی، اور وہ پڑے ہوئے واقعات یاد آنے لگے کہ جب ہمارے پیارے نبی اوپر چڑھے ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو جو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوگا، آپ یقین مانیں ہم آدھی پہاڑی پر چڑھے، ہماری اوپر چڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، ہم تھک گئے، تھک کے مشورہ کیا، غروب کا وقت ہو رہا ہے، آئندہ کل صبح میں آ جائیں گے، ابھی فی الحال اتر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو اس وقت پتہ چلا صحابہ کی قربانی کا، اس وقت پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عشق کا، کہ کیا عشق ہے، ہم چڑھ نہیں سکتے، ہم جوان ہیں، تندرست ہیں، اور اوپر چڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کو کندھے پر سوار کر کے کیا اوپر چڑھے ہیں، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق اکبر کے لیے ہے، خدا کا رسول بس، یہ ایسے ہی فرما دیا۔ ارے کیا کہنے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، سارا ہی لے کر آ گئے۔ کہا پیارے نبی سارا لے کے آیا اللہ کے دین کی خاطر، گھر پہ کچھ چھوڑا ہے؟ ارے کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا، کپڑے بھی اتار کر لے آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے نبی اللہ ابو بکر کو سلام عرض کرتا ہے، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جس واقعے کا خلاصہ، جبرائیل کیا بات ہے، آپ نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ کہا کہ آج جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پیارے نبی جی میں نہیں، سارے آسمان کے فرشتوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا، اور ہم داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور سنتوں پر چلنا نہیں تو یہ دامن ہی کون سا ہو؟ میں مائک پکڑوں نہیں اور بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا، آپ بولیں گے مولانا پکڑا ہی کہاں ہے، ہم نے ابھی سنتوں کو پکڑا ہی کہاں ہے؟ اس لیے طے کرو انشاءاللہ سنتوں پر چلیں گے، سنتوں کو سیکھیں گے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور نبی کا سچا عشق اور سچا درد اپنے اندر پیدا کریں گے۔ میرے عزیزوں دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ ہمارے پردادا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ ارے سارے صحابہ کہاں ہیں؟ تابعین کہاں ہیں؟ تبع تابعین کہاں ہیں؟ سورت میں رہنے والے 120 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ ارے پراپرٹی یہاں ہے، ان کی دکان یہاں ہے، ان کے مکان یہاں ہے، ان کے بچے یہاں ہیں، ان کی فیملی یہاں ہے، ان کا کاروبار یہاں ہے، بڑا آن بان شان کے ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے بائک تھی اب ان کے گھروں میں کار ہے، پہلے کچا مکان تھا اب ان کے بنگلے، لیکن وہ قبرستان میں سوئے پڑے ہیں، ان کے بچے اچھے میں اچھا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن پتہ ہے باپ ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو چکا ہے، لیکن ان کو پڑھ کے بخشنے کے لیے کوئی تیار نہیں، انہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ارے ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ نا 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 نا، یہ مطلبی دنیا ہے، یہ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، جگ میں تیرا کو ہٹکاری، تن من کا سب
زور لگا کر نام اللہ کا بول۔ میرے عزیزوں اپنی تیاری خود کر جاؤ، اپنی تیاری خود کر جاؤ، اپنی تیاری خود کر جاؤ۔ اللہ کے ولی بن کے مرو، اللہ کے دوست بن کے مرو، پیارے نبی کے سچے دیوانے بن کے مرو، نبی کی زندگی اتار کر کے مرو، نبی کی نقل اتار کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ۔ دوستوں کو نہ دیکھو، کاروبار کے پیچھے اتنے دیوانے نہ بنو کہ نمازیں چلی جائے۔ میرے عزیزوں دوستوں کی کمنیوں کے پیچھے پڑھ کر پیارے نبی کو ناراض نہ کرو، اللہ سے، اللہ کے قرآن سے کمپنی بناؤ، اپنے دوستوں کا سرکل اچھا بناؤ۔ میرے عزیزوں یہ دنیا فانی ہے، یہ مطلبی دنیا ہے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ یہاں میں بھی مسافر ہوں، یہاں آپ بھی مسافر ہے۔ ایک بزرگ نے قبرستان میں فرمایا یہاں سب جھوٹے سوئے ہوئے، جھوٹے سوئے ہوئے۔ کسی نے کہا حضرت اچھے لوگ ہیں، جھوٹے کیوں کہتے ہو؟ کہا میں میرے کان سے سنتا تھا یہ کہتے تھے میرا گھر ہے، میرا بنگلہ ہے، میری گاڑی ہے، میرا کاروبار ہے۔ کہاں ہے ان کا بنگلہ؟ وہ تو وارثداروں کا تھا۔ کہاں ہے ان کی گاڑی؟ کہاں ہے ان کی زمینیں؟ کہاں ہے ان کی جائیداد؟ وہ زمین کے دستاویز چینج ہو گئے، وہ مرن داخلے ان کے بن گئے، اور یہ خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ آئے بھی تھے خالی ہاتھ، گئے بھی خالی ہاتھ، دنیا میں جھوٹ بولتے تھے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں یہاں سب جھوٹے سوئے ہوئے۔ میرے عزیزوں خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، دوبارہ لوٹ کے آنا نہیں ہے، دوبارہ اللہ موقع نہیں دے گا۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے قریب اللہ کے ولی ہے، یہ ہمارے قریب اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں۔ مولانا یہاں مدرسہ ہے، مولانا یہاں خانقاہ ہے، یہاں قریب میں مسجد ہے، اور یہ ساتھی قربانیوں پر چلتے ہیں، تقاضوں پر چلتے ہیں، یہ ساتھی گشتوں میں جاتے ہیں، یہ بڑے عاشق رسول ہے۔ ارے یہ لوگ ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم کتنا درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا دین کے خاطر قربانی دے رہے ہیں۔ ارے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ بزنس کر رہے ہیں تو ہم بزنس نہیں کریں گے، وہ اپنا کر رہے ہیں، ہم اپنا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں وہ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ان سے ان کا سوال ہوگا، ہم سے ہمارا سوال ہوگا۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اس وقت کو غنیمت سمجھے، ابھی توبہ کریں۔ کل کر کے تو کئیوں کے جنازے اٹھ گئے، اور بڑھاپے میں توبہ کریں گے یہ کہہ کر تو قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں اور جوانی میں موت نے ان کو آ پکڑا۔ میرے عزیزوں کئی لوگ ہم سے ملتے تھے، ہم ان کو سمجھاتے تھے، باتیں بتاتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے دین کی طرف آئے، آپ بھی آؤ۔ ان کو بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر ایک وقت آیا، ان کا انتقال ہوا، ہم ان کی قبر کے پاس کھڑے رہے، اندر سے دل کہتا تھا آپ کو بہت سمجھایا تھا، آپ کو بتایا تھا، آپ کے سامنے دنیا میں منت سماجت کی تھی، ایک کاش آپ داڑھی رکھ لیتے، ایک کاش آپ اسلامی لباس پہن لیتے، ایک کاش آپ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھ لیتے۔ اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرتا، نہ جنید جمشید کو ذلیل کیا، نہ خواجہ دانا صاحب کو ذلیل کیا، نہ پیران پیر کو ذلیل کیا، نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ذلیل کیا، عزتوں کے تخت و تاج پر بٹھا دیا۔ میرے عزیز تو پیارے نبی کی نقل اتارتا، کبھی خدا تجھے ذلیل نہیں کرتا، یہ کامیابی تیرے قدم چومتی اور تو اسلامی لباس میں نظر آتا۔ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ کون جا رہا ہے، حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، حضور کا غلام جا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ایسے لباس میں ٹوپی کو ایک طرف رکھ کے، ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر کے ایسی زندگی گزارتے ہیں، انہیں سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، پتہ نہیں چلتا ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے، پتہ نہیں چلتا ایک اللہ کو ماننے والا ہے یا مختلف لوگوں کو ماننے والا ہے۔ جب وہ سلام کرتا ہے پھر اندر سے دل روتا ہے، ایک کاش جو نبی نے طائف میں اتنی قربانیاں دی ان کی ادا ان کو پسند نہیں آئی۔ کیا ہم ہمارے نبی کے طائف کے سفر کو بھول گئے؟ ہمارے نبی کی بات جب طائف والوں نے نہ مانی، آپ وہاں سے ریٹرن آ رہے تھے، بچے آپ کے پیچھے لگ گئے، بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا، ہمارے نبی دوڑنے لگے، ہمارے نبی گر گئے، دوبارہ آپ اٹھے، دوبارہ دوڑے، دوبارہ گر گئے، بچے پتھر مار رہے ہیں، تیسری مرتبہ آپ دوڑے،
پھر آپ گرے، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، وہ دین کے خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہے، اور ہم اس لیے زندگی چینج نہیں کر رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، بہت نیک بن گیا۔ ارے لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے آخرت برباد کر دی، اور اللہ اس کا رسول کیا کہے گا اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں کیا، کوئی مشورہ نہیں کیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھایا نہیں۔ موت آنی ہے وہ بھول گئے۔ میرے عزیزو، نہ میں ایسی زندگی گزاروں، نہ آپ ایسی زندگی گزارو۔ آج کی مجلس میں توبہ کرو، اللہ پاک بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، معافی مانگنے والوں سے پیار فرماتے ہیں، تانا نہیں دیتے پہلے کہاں گیا تھا اب کیوں آیا، پہلے کیوں اتنے گناہ کر کے آیا۔ فرمایا نہ، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی، سیرت کی کتابیں پڑھنے کی، سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں تھوڑا راستہ دے دیجئے، ہمیں آگے کی طرف جانا ہے۔ اونچی مسجد میں بیان تھا، الحمدللہ وہیں ہم نے جمعہ کی نماز وغیرہ پڑھ لی ہے، اب ہمیں آگے کی طرف جانا ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔